یہ کہانی میری پیدائش سے شروع ہوتی ہے۔ میں ایک بہت غریب فیملی کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ہمارے پاس کھانے کو کچھ بھی نہ تھا، اور اگر کبھی ہمیں کھانے کو کچھ مل جاتا تو امی اپنے حصے کا کھانا بھی مجھے دے دیتی اور کہتی تم کھا لو، مجھے بھوک نہیں ہے۔ یہ میری ماں کا پہلا جھوٹ تھا۔ جب میں تھوڑا بڑا ہوا تو ماں گھر کا کام ختم کر کے قریبی جھیل پر مچھلیاں پکڑنے جاتی، اور ایک دن اللہ کے کرم سے 2 مچھلیاں پکڑ لیں تو انہیں جلدی جلدی پکایا اور میرے سامنے رکھ دیا۔ میں کھاتا جاتا جو کانٹے کے ساتھ تھوڑا لگا رہ جاتا اسے وہ کھاتی۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں نے دوسری مچھلی ماں کے سامنے رکھ دی۔ اس نے واپس کر دی اور کہا بیٹا تم کھا لو، تمہیں پتہ ہے نا مچھلی مجھے پسند نہیں ہے۔ یہ میری ماں کا دوسرا جھوٹ تھا۔ جب میں اسکول جانے کی عمر کا ہوا تو میری ماں نے ایک گارمنٹس کی فیکٹری کے ساتھ کام کرنا شروع کیا اور گھر گھر جا کر گارمنٹس بیچتی۔ سردی کی ایک رات جب بارش زوروں پر تھی، میں ماں کا انتظار کر رہا تھا جو ابھی تک نہیں آئی تھی۔ میں انہیں ڈھونڈنے کے لیے آس پاس کی گلیوں میں نکل گیا۔ دیکھا تو وہ لوگوں کے دروازوں میں کھڑی سامان بیچ رہی تھی۔ میں نے کہا ماں اب بس بھی کرو، تھک گئی ہوگی، سردی بھی بہت ہے، ٹائم بھی بہت ہو گیا ہے، باقی کل کر لینا۔ تو ماں بولی بیٹا میں بالکل نہیں تھکی۔ یہ میری ماں کا تیسرا جھوٹ تھا۔ ایک روز میرا فائنل ایگزام تھا۔ اس نے ضد کی کہ وہ بھی میرے ساتھ چلے گی۔ میں اندر پیپر دے رہا تھا اور وہ باہر دھوپ کی تپش میں کھڑی میرے لیے دعا کر رہی تھی۔ میں باہر آیا تو اس نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا اور مجھے ٹھنڈا جوس دیا جو اس نے میرے لیے خریدا تھا۔ میں نے جوس کا ایک گھونٹ لیا اور ماں کے پسینے سے شرپور چہرے کی طرف دیکھا۔ میں نے جوس ان کی طرف بڑھا دیا تو وہ بولی نہیں بیٹا تم پیو، مجھے پیاس نہیں ہے۔ یہ میری ماں کا چوتھا جھوٹ تھا۔ میرے باپ کی موت ہو گئی تو میری ماں کو اکیلے ہی زندگی گزارنی پڑی۔ زندگی اور مشکل ہو گئی، اکیلے گھر کا خرچ چلانا تھا۔ نوبت فاقوں تک آ گئی۔ میرا چچا ایک اچھا انسان تھا، وہ ہمارے لیے کچھ نہ کچھ بھیج دیتا۔ جب ہمارے پڑوسیوں نے ہماری حالت دیکھی تو میری ماں کو دوسری شادی کا مشورہ دیا کہ تم ابھی جوان ہو، مگر میری ماں نے کہا نہیں مجھے سہارے کی ضرورت نہیں۔ یہ میری ماں کا 5واں جھوٹ تھا۔ جب میں نے گریجویشن مکمل کر لیا تو مجھے ایک اچھی جاب مل گئی۔ میں نے سوچا ماں کو آرام کرنا چاہیے اور گھر کا خرچ مجھے اٹھانا چاہیے، وہ بہت بوڑھی ہو گئی ہے۔ میں نے انہیں کام سے منع کیا اور اپنی تنخواہ میں سے ان کے لیے کچھ رقم مختص کر دی، تو اس نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ تم رکھ لو، میرے پاس ہیں، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس کا 6واں جھوٹ تھا۔ میں نے جاب کے ساتھ اپنی پڑھائی بھی مکمل کر لی تو میری تنخواہ بھی بڑھ گئی اور مجھے جرمنی میں کام کرنے کی آفر ہوئی اور میں وہاں چلا گیا۔ سیٹل ہونے کے بعد انہیں اپنے پاس بلانے کے لیے فون کیا تو اس نے میری تنگی کے خیال سے منع کر دیا اور کہا کہ مجھے باہر رہنے کی عادت نہیں ہے، میں نہیں رہ پاؤں گی۔ یہ میری ماں کا 7واں جھوٹ تھا۔ میری ماں بہت بوڑھی ہو گئی، انہیں کینسر ہو گیا، انہیں دیکھ بھال کے لیے کسی کی ضرورت تھی۔ میں سب کو چھوڑ چھاڑ کر ان کے پاس پہنچ گیا۔ وہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی، مجھے دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کی۔ میرا دل ان کی حالت پر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ بہت لاغر ہو گئی تھی، میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے تو وہ کہنے لگی مت رو بیٹا، میں ٹھیک ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی۔ یہ میری ماں کا 8واں جھوٹ تھا۔ اور پھر میری ماں نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ جن کے پاس ماں ہے اس عظیم نعمت کی حفاظت کریں اس سے پہلے کہ یہ نعمت تم سے بچھڑ جائے، اور جن کے پاس نہیں ہے ہمیشہ یاد رکھنا کہ انہوں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.